कौम बनने से रोका वो है इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से। एक फैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत कभी भी उधर नहीं पहुंच सकी जिधर उसको होना चाहिए था, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया जरूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो देखें, सबके लिए मेरा काम है कि आपकी तरबियत करना। मेरी उम्र ये है कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूं। मैंने जो मेरा बार बार आपको एक चीज समझाता हूं कि मेरा तज्जिया क्या है। मेरी सारी जिंदगी का जो तजर्बा है उससे मैंने क्या सीखा कि मेरे पाकिस्तानियों, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, और जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो फैसला करता है। जितने जंगल के अंदर शेर फैसला करता है, निचले कमजोर जानवरों का कोई बचाने वाला नहीं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा ये है जिधर इंसाफ हो। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे इस दुनिया में, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे, सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर एक ही चीज पे खड़े रहे हैं, इंसाफ पे। सारे अल्लाह के पैगंबर कमजोरों के साथ खड़े थे, सब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। सबकी कोशिश ये थी कि इंसानी माशरे में इंसाफ हो। जो बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर था इब्न खालदून, जो बहुत दुनिया मानती है इब्न खालदून को कि एक ऐसा ज़हन था जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बाप कहते हैं, तारीख का बाप समझा जाता है। वो कहता है मेरी जितना भी मेरा तज्जिया है, कुरान पढ़ के मेरा जितना भी तज्जिया ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। और इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज अदल और इंसाफ कायम किया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दे, कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाए और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े। तो पाकिस्तान का आइन क्या है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आइन पढ़ेगा तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन में इलेक्शंस होने। जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा। तो हमें इनके नून लीग के बड़े बड़े सरबराहों ने, लीडर्स ने क्या कहा, इनकी सोशल मीडिया पे चले जाए, इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। इन्होंने कहा जी अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहिरीन से हमने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें? सारे माहिरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर, और अब जैसी गवर्नमेंट डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबराह शुरू हो गए कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं है।
الیکشنز کیوں نہیں ہونے الیکشنز؟ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سب کو خوف ہے، کم پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، حکومتیں ان کے ساتھ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے، تو ڈرے ہوئے ہیں. جو بھی سروے آتی ہے اس میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کو پتا کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بچ جائے. یہی گورنمنٹ تھی. ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے 1 سال پہلے، میں الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں، یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ چیز، جمہوری چیز کیا کہ عوام کو فیصلہ کرنے دو. جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی، عوام کو فیصلہ کرنے دو. آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پولیٹیشنز کے، ان کو 20 کروڑ روپے دے کے ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ کرائیں. ہم نے کہا الیکشن کرواؤ، عوام کو سلیکٹ کرنے دو. لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے غلط گورنمنٹ کرائی. انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا، اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے. اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن. اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے، اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن، کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو، ان کو، فیملیز کو برا بھلا کہو، بلیک میل کرو. یہ مافیاز ہیں. ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا، سسلین مافیا ہے. جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کی اگر آپ کو مطلب بھی سمجھ، وہ کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے، ضمیر کی، ان کو خریدتا ہے، رشوت دیتا ہے، جو یہ شریف اور زرداری 30 سال سے کر رہے ہیں، یا یہ رشوت دیتے ہیں، اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں. مافیا اس طرح آپریٹ کرتا ہے. اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے، تو ہر قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیا. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے، اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے، ان کی نیت الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے، آئین کے خلاف گئے. ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں، کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے، اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں. کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں، آزادی کیوں؟ آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح، سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں، اور اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا، ارب ڈالر IMF سے ہم $6 ارب کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں. اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں،
ان کی نیٹ ورتھ $200 ارب ہے. وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، پاکستانی ہیں، میں پاکستانی امریکن. 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین، ان کی ورتھ $25 ارب ہے. تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں باہر پاکستان سے، یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں. لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. خوددار وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی، جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے، وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں. اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا، کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے. اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی